بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا ناول ہے محبت فاتح عالم، جو کہ لکھا ہے سلمیٰ یونس صاحبہ نے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ دونوں جوانی کی مستی میں چور، تیرا قصور نہ میرا قصور، نہ میں نے سگنل دیکھا نہ تو نے سگنل دیکھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ربا ربا۔ ابھی ابھی یونیورسٹی کے کوریڈور میں نجیب اور روشین کی زبردست ٹکر ہوئی تھی۔ بس پھر کیا تھا؟ حسب معمول نجیب اور اس کا گروپ بے سورے راگ الاپنے لگا، جس سے اس کو ہمیشہ کوفت ہوتی تھی۔ تم لوگوں کو سوائے لڑکیوں سے ٹکرانے اور اپنی بھدی آوازوں میں بے سورے راگ الاپنے کے اور بھی کوئی کام ہے کہ نہیں؟ انہیں دیکھتے ہی روشین کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا۔ ارے واہ، یعنی ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ آپ مجھ سے جس طرح ٹکرائی ہیں اصولاً تو مجھے پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ اندھی ہیں؟ نجیب جھٹ سے بولا۔ ہاں میں اندھی ہوں۔ خوش؟ اس نے جان چھڑائی۔ تھینکس گاڈ میں اندھا نہیں ہوں۔ اس نے سر سے پاؤں تک روشین کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا۔ کچھ تو شرم کرو، یہ شریفوں کے ڈھنگ نہیں ہوا کرتے، اپنے اندر کچھ تو شرافت باقی رہنے دو۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ محترمہ آپ کو کیا پتا میں کتنا شریف ہوں، آج تک میں نے کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ مجید دھوبی کی لڑکی کے بال گھٹنوں تک ہیں، میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ مجھے نہیں پتا کہ کسائی کی بیٹی ٹھیک 5 بجے کھڑکی میں کھڑی ہوتی ہے، بلکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ سبزی والے کی بیٹی کی آنکھیں نیلی جھیل جیسی ہیں۔ وہ معصومیت سے بولا اور روشین کی جان جل کر رہ گئی۔ کئی گھر والے تمہارا نام شریف الدین تو نہیں رکھنے لگے تھے؟ غلطی سے نجیب رکھ دیا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ جواباً وہ شرما کر مسکرا دیا۔ بہت ہی ڈھیٹ انسان ہو، وہ بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھ گئی، لیکن اس پر اس جملے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کیا بات ہے، موڈ کیوں خراب ہے؟ آیا اماں نے اسے اس طرح ٹی وی لاؤنج میں منہ پھلائے تنہا بیٹھے دیکھا تو پوچھنے لگی۔ توبہ ہے، پتہ نہیں لوگوں کو اپنا وقت برباد ہونے کا احساس کیوں نہیں ہوتا۔ فضول بولنا، خواہ مخواہ کہے لگانا، کیا یہ سب باتیں مردوں کو زیب دیتی ہیں؟ نجیب اور اس کے گروپ کا خیال آتے ہی روشین کا دماغ جیسے پھٹنے لگا۔ لوگ زندگی کو انجوائے کرنا جانتے ہیں، تمہاری طرح آدم بیدار نہیں ہے۔ وہ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئیں۔ اپنے بارے میں آیا اماں کی رائے جان کر اس کا منہ بن گیا، مگر اس کے باوجود وہ خاموش نہیں ہوئی۔ اور یہ کہاں لکھا ہے کہ مرد خوش نہیں ہو سکتے؟ ان کے لیے ہنسنے اور بولنے کی ممانعت ہے۔ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے روشین کو دیکھا۔ یہ سب مجھے پسند نہیں، بس کافی ہے، وہ اتنا ہی بولی۔ دیکھو جتنا تم نے مجھے نجیب کے بارے میں بتایا ہے، مجھے تو وہ کافی اچھا لڑکا لگتا ہے۔ میرا خیال ہے تمہیں اس سے دوستی کر لینی چاہیے، تاکہ کم از کم جینے کا ڈھنگ تو سیکھ سکو، اور پھر زندگی کا ایک اچھا تجربہ رہے گا۔ کل کس نے دیکھی ہے، کیا پتا تمہارا لائف پارٹنر بھی اسی مزاج کا ہو۔ وہ سمجھانے لگی۔ ہرگز نہیں، اس مزاج کے انسان سے میں کبھی شادی نہیں کروں گی۔ آیا اماں، لائف پارٹنر کا مطلب ہوتا ہے ایک ذمہ دار بااصول شخص کا ساتھ، جو وقت کے ساتھ ساتھ رشتوں کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہو۔ جن لوگوں کے لیے زندگی فقط ایک مذاق ہو، وہ ہرگز قابل بھروسہ نہیں ہوتے۔ وہ کبھی دوسروں کے جذبات و احساسات کی قدر نہیں کر سکتے۔ وہ بولتے بولتے تھک گئی تو خود ہی خاموش ہو گئی۔ میں تمہارے نظریے پر بحث نہیں کروں گی، لیکن اپنے تجربے کی روشنی میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ہو سکے تو یاد رکھنا، شاید اس گڑیا کا تجربہ تمہارے کام آ سکے۔ وہ متوجہ تھی۔ آیا اماں بول رہی تھی۔ انسان ایک ایسی تصویر ہے جس کے دو رخ ہوتے ہیں، اور اگر گہرائی کی بات کرو تو اس کی ذات کی گہرائی سمندر سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ ہر پل ایک نیا راز بن جاتا ہے، جسے جاننا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ صرف سوچ پر پورا اترنے والوں سے مطمئن ہو جانا ٹھیک نہیں ہے۔ نہ ہی مجھے کسی کی نیت، کسی کے اصولوں کو تولنے کے لیے نظروں کا ترازو کافی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پرکھ دل پر چھوڑ دینی چاہیے۔ تم فیصلے دماغ سے کرتی ہو سکے تو کبھی دل پر بھی بھروسہ کر کے دیکھو۔ وہ اتنا کہہ کر اٹھ گئی اور روشین کی نگاہیں ٹی وی اسکرین پر جم گئیں۔ آفاق احمد کی دو اولادیں تھیں، جہاں زیب اور روشین، جس کی پیدائش پر انہوں نے اپنے شریک حیات کو کھو دیا۔ اس گھر میں آیا اماں بھی ایک فرد کی طرح تھی، جنہوں نے اس گھر کے لوگوں کی بڑی خدمت کی، دونوں بچوں کو اپنی گود میں کھلایا۔ اسی لیے روشین کے لیے وہ اس کی ماں جیسی تھی۔ اس کی زندگی میں ان کی بڑی اہمیت تھی۔ 16 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی اور کچھ عرصے بعد ہی بیوہ ہو گئی۔ اولاد کوئی تھی نہیں، سسرال والوں نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ والدین حیات نہ تھے اور بھائی اور بھابھیوں سے کوئی امید فضول تھی، اس لیے اس گھر چلی آئیں، جو ان کے ماں باپ کے بھی محسنوں کا گھر تھا، اور تب سے وہ یہی تھی۔ آفاق احمد نے چاہا کہ ان کا گھر بسایا جائے، مگر انہوں نے ہاتھ جوڑ کر انکار کر دیا۔ پھر کبھی کسی نے یہ ذکر نہ چھیڑا، کیونکہ اب اس موضوع سے انہیں فقط تکلیف ہوتی تھی۔ آفاق احمد اپنے بچوں کو بہت بلند مقام پر دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے جہاں زیب کو پڑھنے کے لیے انگلینڈ بھیجا تھا، مگر وہاں بیٹے نے پڑھائی کے دوران ہی اپنی کلاس فیلو
ماریا سے شادی کر لی جو کہ غیر مسلم تھی۔ اس بات سے آفاق احمد کو شدید دکھ پہنچا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ کے لیے اس سے قطع تعلق کر لیا۔ اب ان کی تمام تر امیدوں کا مرکز فقط ایک روشین کی ذات تھی۔ آج ایک بار پھر وہ کوریڈور میں اسے ٹکرا گئی اور ایک بار پھر نجیب کے وہی ڈھنگ تھے۔ تم کیا یہاں صرف لڑکیوں کو ٹکرانے آتے ہو؟ وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ نہیں، بلکہ ایک اور خاص کام کے لیے۔ وہ مسکرایا تو روشن اسے الجھ کر دیکھنے لگی۔ میں یہاں اپنی سویٹ سی اماں جان کے لیے ایک عدد خوبصورت بہو تلاش کرنے بھی آتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ واٹ؟ وہ حیرت سے چلائی۔ تم ٹینشن مت لو، ان میں تم شامل نہیں ہو کیونکہ میں خوبصورت لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں، وہ تسلی دینے والے انداز میں بولا۔ خبردار جو تم نے میرے بارے میں کوئی کمنٹس دیا، وہ وارننگ دینے کے انداز میں بولی۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، میں تمہارے بارے میں بھلا کمنٹس کیوں دوں گا؟ آخر میرا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہے یا؟ وہ سادگی سے بولا۔ نجیب اللہ کرے تم تو اس سے کچھ سوجھ نہیں رہا تھا۔ تم مجھے بددعا دینا چاہتی ہو؟ وہ دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں، وہ بھی کمال کی سابقوں تھی۔ تو کہہ دو نجیب اللہ کرے تمہاری مجھ سے شادی ہو جائے، وہ معصومیت سے بولا اور اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی تبھی پروفیسر رضا کو سامنے سے آتا دیکھ کر خاموش رہ گئی۔ اتنی رات کو تم کہاں چلی؟ آیا اماں نے اسے تیار کھڑے دیکھا تو پوچھنے لگی۔ توبہ ہے آیا اماں، آپ بھی حد کرتی ہیں، اس وقت صرف 9 بج رہے ہیں اور آپ کو رات لگنے لگی۔ وہ نہ جانے اپنے پرس میں کیا تلاش کر رہی تھی، مگر اس وقت جا کہاں رہی ہوں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ وہ مجھے فریال سے کچھ نوٹس لینے ہیں۔ اس کی تلاش مسلسل جاری تھی۔ وہ کہاں بھاگی جا رہی ہے؟ صبح یونیورسٹی میں لے لینا، انہوں نے صلاح دی۔ اگر ضروری نہ ہوتا اماں تو بھلا میں اس وقت جاتی؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ بہت تلاش کے بعد اب گاڑی کی چابی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر اکیلی مت جاؤ، ڈرائیور کو ساتھ لے جاؤ کیونکہ تمہاری ڈرائیونگ سے میں بہت خوفزدہ رہتی ہوں، انہوں نے ایک اور صلاح دی۔ آیا اماں میں کوئی بچی تھوڑی ہوں، اپنا خیال رکھ سکتی ہوں، پلیز آپ پریشان مت ہو، میں جلدی آ جاؤں گی۔ وہ اتنا کہہ کر ہاتھ ہلاتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی اور وہ پکارتی رہ گئی۔ کیا مصیبت ہے، اس بارش کو بھی ابھی برسنا تھا اور اس منحوس گاڑی کو بھی اس سنسان سڑک پر خراب ہونا تھا۔ ٹھیک کہتی آیا اماں، میں ہر فیصلہ بہت جلد بازی میں کرتی ہوں، اس لیے نتیجہ صفر رہتا ہے۔ اب بھلا ڈرائیور کے بنا آنے کی کیا تک تھی، لیکن اب کیا کیا جائے کہ روشن آفاق کو تو بس یہی لگتا ہے کہ دنیا جہاں کی عقل اس کے چھوٹے سے دماغ میں آ سمائی ہے۔ وہ خود کو بھی ساتھ ساتھ کوس رہی تھی، پھر دعا مانگنے لگی، یا اللہ کسی کو تو میری مدد کے لیے بھیج دے۔ اور شاید اس کی شامت آئی تھی کہ نجیب جانے کہاں سے ایک دم اپنے گروپ کے ساتھ موجود ہوا۔ دور سے پریشان لڑکی تنہا کھڑی نظر آئی تو وہ گاڑی سے اتر کر کالر درست کرتا ہوا اس کے قریب چلا آیا۔ روشن کو دیکھتے ہی اس کا منہ بن گیا۔ او ہو، تو یہ تم ہو؟ میں سمجھا کہ کوئی خوبصورت لڑکی تنہا کھڑی ہے۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ برستی بارش میں اپسرائیں زمین پر اتر کر خوشی سے رقص کرتی ہیں۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ گاڑی رکھنے والی چڑیلیں بھی یہ شوق رکھتی ہیں۔ وہ اسے ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ روشن کو غصہ تو بہت آیا، مگر اس وقت اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ خواہ مخواہ وقت برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے سنبھل کر بولی۔ دیکھو اس وقت مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ یہ تم مدد مانگ رہی ہو یا دھمکی دے رہی ہو؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ دیکھو پلیز میری مدد کرو، مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے، دیر ہو رہی ہے، اس نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے بمشکل اتنا کہا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کھری کھری سنا دے، پر ہائے رے مجبوری۔ چلو اگر تم اتنی ریکویسٹ کر رہی ہو تو ٹھیک ہے، ماں بدولت تم پر احسان کر ہی دیتے ہیں، وہ اپنے کالر ٹھیک کرتے ہوئے بولا اور پھر بڑے اسٹائل سے چلتا ہوا اس کی گاڑی تک آیا اور بونٹ کھول کر خرابی ڈھونڈنے لگا، ساتھ ساتھ اس کا گانا بھی شروع ہو چکا تھا۔ ایک لڑکی بھیگی بھاگی سی، سوتی راتوں میں جاگی سی، ملی ایک اجنبی سے، کوئی آگے نہ پیچھے، تم ہی کہو یہ کوئی بات ہے، تن بھیگا ہے من گیلا ہے، اس کا کوئی پیج بھی ڈھیلا ہے۔ وہ گاتا جا رہا تھا اور روشن کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دے، مگر فی الحال اس نے فقط اسے گھورنے پر ہی اکتفا کیا۔ تبھی اس نے پلٹ کر دیکھ لیا۔ اس اندھیری برسات کی رات میں تنہائی اور خاموشی کے درمیان تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہیں تمہاری نیت میں کھوٹ تو نہیں آ گئی؟ یا اللہ میرے ساتھی بھی دور کھڑے ہیں، اب میں مدد کے لیے کسے پکاروں؟ نجیب نے باقاعدہ ایکٹنگ شروع کر دی۔ جواباً روشن نے ایک بار پھر قدرے ناگواری سے اسے گھورا۔ ایسے مت دیکھو، میری ننھی سی جان پر بن آتی ہے، وہ اسی انداز میں بولا۔ گاڑی ٹھیک ہوئی یا نہیں؟ روشن کو کوفت ہونے لگی۔ ہاں، نہ جانے کیسے پہلی مرتبہ اس نے اس قدر سادگی سے جواب دیا۔ تھینکس، وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھنے لگی، تبھی نجیب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے باقی تمام دوستوں نے بھی اس کے ارد گرد گھیرا بنا لیا۔ اس کی تو سانس جیسے سینے میں اٹکنے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں گا میڈم؟ نو میڈم نو، نجیب احمد کوئی کام مفت میں نہیں کرتا، میں اس کی پوری پوری قیمت وصول کروں گا، اور وہ بھی پیسوں سے نہیں۔ اس نے ٹھہر کر اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔
تو تم کیا چاہتے ہو؟ وہ سہم گئی کہ تم میری خواہش پوری کرو، اور اس کے لیے تمہیں ابھی اور اسی وقت۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ روشین کی آنکھیں نم ہونے لگی، نہ جانے کیا ہونے والا تھا، وہ اسے کیا سمجھتی تھی اور وہ کیا نکلا، اسے دکھ ہو رہا تھا۔ تمہیں ابھی اور اسی وقت ہمارا گانا سننا ہوگا، وہ مسکراتے ہوئے بولا، اور اس کے ساتھ ہی سب کا مشترکہ قہقہا گونج اٹھا، جو روشین کو اس وقت سراسر اپنی توہین لگا۔ ایڈیٹ فول! وہ خود کو روک نہیں پائی۔ ارے یہ تو تیری انسلٹ ہو رہی ہے، ندیم نے احساس دلایا۔ کیا؟ وہ مارے صدمے کے چلایا۔ نہیں یار، پیار میں کہہ رہی ہے۔ صدیق اور اسامہ نے اس کی عزت رکھتے ہوئے تسلی دی۔ ہاں یار، میں بھی نہ وہی ہوں بلا جٹ کملا، سب نے کورس میں کہا، اور پھر اس سمیت سب شروع ہو گئے۔ میں جٹ کملا، پگلا دیوانہ، اور ابا اتنی سی بات نہ جانا کہ او مینو پیار کر دی ہے کہ ساڈے اتے او مردی ہے۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر گانے لگے، اور روشین اپنا سر دونوں ہاتھ میں تھام کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ صبح یونیورسٹی میں اس نے ساجدہ، ندا اور یسرا کو رات کا واقعہ سنایا تو وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ اب اس میں دانت نکالنے والی کیا بات ہے؟ وہ جل کر بولی۔ ویسے یہ ہمارا نجیب بھی بڑی اونچی چیز ہے، ساجدہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، لوفر جوکر کہیں کا، دل چاہتا ہے جا کر کسی سرکس میں چھوڑ آؤں، پتہ نہیں کس نے نجیب نام رکھ دیا۔ حرکتیں دیکھی ہیں، شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اس کے منہ میں جو آیا وہ بول گئی۔ بری بات، ہینڈسم لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ سر میں ڈھیر ساری جوئیں پڑ جاتی ہیں، وہ بھی تمہارے بھینسوں کے سائز کی۔ وہ اپنے گروپ کے ساتھ وارد ہو چکا تھا۔ کیا میں بھینس لگتی ہوں؟ وہ صدمے سے چلائی۔ میں تو تمہیں چینج دینے کے لیے کہہ رہا تھا سویٹ ہارٹ، وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ خبردار جو تم نے مجھے اس قسم کے گندے ناموں سے پکارو اپنی کچھ لگتیوں کو جو اس قسم کی باتوں سے خوش ہوتی ہیں۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھی۔ مطلب تم میری کچھ نہیں لگتی؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ چلو شکر ہے ابھی میرا برا وقت شروع نہیں ہوا۔ وہ ایک گہری سانس ہونٹوں سے خارج کرتے ہوئے بولا تو سب مسکرانے لگے۔ تم بہت فضول ہو، وہ غصے سے بولی۔ شکر ہے تمہاری طرح ببول نہیں ہوں، وہ مطمئن انداز میں بولا۔ کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے اس بات سے مجھے کبھی فرق نہیں پڑا، اہم یہ ہے کہ میں اپنے بارے میں کیا سوچتی ہوں، وہ بے پرواہی سے بولی۔ سوچو جی سوچو، آپ کو کس نے منع کیا ہے، لیکن یہ سوچو کہ جھیلوں کا شہر ہو، لہروں پہ اپنا ایک گھر ہو۔ وہ حسب معمول فارم میں آ چکا تھا، اور روشین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے۔ کیا بات ہے، بڑی خوش دکھائی دے رہی ہو، کوئی لاٹری تو نہیں لگ گئی؟ وہ یسرا کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بات ہی ایسی ہے، وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی۔ اب زیادہ سسپنس پھیلانے کی ضرورت نہیں، سیدھے سیدھے بتا دو، اس نے دھمکانے والے انداز میں کہا۔ تو سنو، میری بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ کیا واقعی؟ کس سے؟ کون ہے وہ؟ کیا میں اسے جانتی ہوں؟ وہ ایک دم سے ایکسائٹیڈ ہونے لگی۔ ارے لڑکی، دو گھڑی سانس تو لو۔ ان کی دوست ساجدہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا، کیونکہ وہ بھی ان سوالوں کا جواب باری باری تفصیل کے ساتھ سننا چاہتی تھی۔ زین احمد میرے ہونے والے جیون ساتھی کا نام ہے، وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ تم ان سے ملی تو نہیں، مگر ان سے وابستہ کچھ لوگوں کو جانتی ہو؟ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں سمجھی نہیں۔ دراصل وہ نجیب کے بڑے بھائی ہیں، وہ خوشدلی سے بتانے لگی۔ تمہیں کوئی ڈھنگ کا بندہ نہیں ملا تھا کہ اس کے بھائی سے ناتا جوڑ لیا؟ وہ ایک دم سے بیزار لگنے لگی۔ کچھ دیر قبل اس کے چہرے پر دکھائی دینے والی خوشی اب معدوم ہو چکی تھی۔ ارے کیا کہہ رہی ہو؟ ان جیسا نائس بندہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا، اور تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ صرف اس لیے کہ وہ نجیب کے بھائی ہیں؟ وہ اس کی بچپن کی سہیلی تھی، اس لیے روشین کو بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ ہاں، وہ بھی حد درجہ صاف گو تھی۔ میڈم اپنی رائے تب دیجیے گا جب ان سے مل لو، ابھی برائے مہربانی اپنی رائے محفوظ رکھو۔ اور جہاں تک نجیب کی بات ہے، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اور روشین یہ ضروری تو نہیں کہ جو ہمارے مزاج سے مطابقت نہ رکھتا ہو وہ انسان ہی اچھا نہ ہو، وہ سنجیدگی سے بولی۔ بہرحال ایک بات یاد رکھنا، میں تمہاری شادی میں ہرگز نہیں آؤں گی، کیونکہ نجیب کی حرکتوں سے میرا بلڈ پریشر ویسے ہی ہائی ہونے لگتا ہے، وہ اسی انداز میں بولی۔ اگر تم میری شادی میں نہ آئی تو میری اور تمہاری دوستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم، وہ قطعی لہجے میں بولی، اور وہاں سے ہٹ گئی، مگر روشین اسے پکارتی ہی رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر تمہاری شادی میں شرکت کروں گی کہ تم مجھے اچھے سے ریسٹوران میں ڈنر کراؤ گی۔ وہ یسرا کو کسی قیمت پر ناراض نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے اپنی خوشی ظاہر کرنے کے لیے یہ شرط رکھ دی۔ میرا خیال ہے ہم اسی ریسٹوران میں ڈنر کرتے ہیں، وہ ایک خوبصورت سے ریسٹوران کے سامنے رکتے ہوئے بولی۔ اوکے چلو، دونوں اندر چلی گئی۔ ڈنر تو واقعی زبردست تھا، وہ کھانے سے فارغ ہو کر ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولی۔ چلو شکر ہے تمہیں کھانا تو پسند آ گیا، اس نے پرسکون انداز میں کہا۔ ویسے انکل کب تک آ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ خفا ہوتی اس نے جلدی سے بات بدل دی۔ ہاں بس کچھ روز میں آ جائیں گے، ویسے اطمینان رکھو تمہاری شادی سے پہلے آ جائیں گے۔
پھر گھڑی پر نظر ڈالتے ہی وہ بولی، یسرا اب چلیں، بہت دیر ہو گئی۔ ارے یار بل تو پے کر دوں۔ یہ کہتے ہوئے یسرا نے ویٹر کو بلایا اور بل منگوایا۔ ویٹر نے انہیں حیران کر دیا۔ میڈم آج کا ڈنر اسد ملک کی طرف سے سب کے لیے فری ہے۔ وہ ان سے مؤدب انداز میں بولا۔ وجہ؟ اس کے ساتھ ہی روشین بھی ویٹر کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ دراصل ان کے والدین کی شادی کی آج 28ویں سالگرہ ہے۔ اسی خوشی میں آج جتنے لوگ یہاں ڈنر کریں گے ان کے بلز کی پیمنٹ وہ ہی کریں گے۔ ویٹر نے انہیں تفصیل سے وجہ بتائی۔ اوکے، لیکن کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ اسے اسد ملک کو دیکھنے کی خواہش ہو رہی تھی۔ جی وہ وہاں ہیں۔ اس نے ایک سمت اشارہ کیا اور چل دیا۔ اب اسد ملک سے ملنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ روشین نے اسے گھورا۔ بھائی دیکھیں تو کہ جن کے نام کے سب گن گا رہے ہیں اور وہ مفت میں کھانا کھلا رہے ہیں تو وہ خود کیسے ہیں؟ اور پھر تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں ان کے پیرنٹس کو وش کر کے اسد ملک کو تھینکس کہنا چاہیے؟ یسرا نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہوئے کہا۔ بنا گفٹ دیے وش کرتے اچھے لگیں گے؟ روشین کو اس کا آئیڈیا بالکل اچھا نہیں لگا۔ میری جان، آج کی دنیا میں خلوص سب سے بڑی چیز ہے اور ہم انہیں تحفے کے طور پر اپنا خلوص دیں گے۔ ہاں تھوڑا سا مجھے بھی دے دو تاکہ اسے پیک کر سکوں۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ اچھا بس بکواس مت کرو، میرے ساتھ آؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے گھسیٹا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہمراہ چلی آئی، اور پھر اسد ملک کا سامنا ہوتے ہی یسرا نے اس سے ڈھیروں باتیں کر ڈالی۔ اسد ملک کی تو نگاہ اس پر ٹھہر گئی اور روشین سوچ رہی تھی کہ اگر آج وہ اسد ملک سے نہ ملتی تو شاید ہمیشہ پچھتاتی۔ ویسے اسد ملک کتنا ہینڈسم ہے نا، پرسنالٹی تو گزب کی ہے۔ یسرا اس سے بہت امپریس تھی۔ شرم آنی چاہیے، کچھ دن میں تمہاری شادی ہونے والی ہے اور محترمہ اسد ملک کے قصیدے پڑھ رہی ہیں۔ روشین نے اسے ٹوکا۔ اچھا یعنی تمہیں وہ پسند نہیں آیا؟ دیکھو جھوٹ مت بولنا، تم جانتی ہو یسرا میں جھوٹ نہیں بولتی، اور سچ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا انسان ہے جو کسی کا بھی آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ اور پتہ ہے اس میں مجھے سب سے اچھی جو بات لگی وہ یہ کہ اسے رشتوں کی سمجھ ہے، اسے دوسروں کی فیلنگز کی رسپیکٹ کرنی آتی ہے۔ وہ ایک ایسا انسان ہے جسے اپنے خواب بھی سونپے جا سکتے ہیں اور اپنی امیدوں کا نگہبان بھی بنایا جا سکتا ہے۔ وہ لمحے بھر کو نہ جانے کہاں کھو گئی۔ اتنی سی دیر میں تم نے اس کے بارے میں اتنے سارے اندازے لگا لیے، رات بھر سوئی بھی تھی یا اسے ہی سوچتی رہی؟ وہ بغور روشین کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جب والدین بوڑھے ہونے لگتے ہیں تو اولاد انہیں بوجھ سمجھنے لگتی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی انہیں بوجھ سمجھنے کے بجائے ان کی خوشیوں کا خیال رکھے تو کیا یہ اس انسان کی بلند سوچ کی دلیل نہیں؟ اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اسے رشتوں کی سمجھ ہے، اپنی ہر ایک ذمہ داری کا احساس ہے، یعنی زندگی اس کے لیے ایک حقیقت ہے، صرف مذاق نہیں۔ اس کے تصور میں لمحہ بھر کو نجیب کا عکس ابھرا۔ روشین، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو نظر آئے وہی سچ بھی ہو، اور اگر ہو بھی تو میں اس بات سے اختلاف کرتی ہوں کہ غیر سنجیدہ لوگ اچھے ساتھی ثابت نہیں ہوتے، انہیں رشتوں کی پرکھ نہیں ہوتی۔ اس مرتبہ یسرا سنجیدہ تھی۔ بہرحال یہ تمہاری سوچ ہے، میرا خیال ہے ہمیں اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے، اور پلیز تم مجھے دلیلوں سے قائل کرنے کی کوشش مت کرو۔ اس نے اس قدر قطعی انداز میں کہا کہ وہ خاموش ہو گئی۔ اچانک کچھ رفاقت ہو گئی، پھر اس سے ہم کو الفت ہو گئی، دھڑکنا بس تمہارا نام لے کر ہمارے دل کی عادت ہو گئی۔ پھر اتفاقاً ہی اس کی اسد ملک سے بہت سی ملاقاتیں ہو گئی۔ اسی دوران شناسائی میں اضافہ ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ مستقل پاکستان میں نہیں رہتا، بلکہ اپنے MBA کے دوران کچھ دنوں کی چھٹیوں پر آیا ہوا ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ اپنے پیرنٹس کی میرج اینیورسری سیلیبریٹ کر سکے۔ اس سے بڑا ایک بھائی تھا جو ملک خیال کے ساتھ مل کر بزنس سنبھال رہا تھا، لیکن اسد اپنی الگ شناخت بنانا چاہتا تھا۔ اس کے یہاں آنے کی وجہ اور اس کی سوچ نے روشین کے دل میں ایک خاص جگہ بنا لی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اسد پہلے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا، اور اسے بھی تو ایسا ہی انسان پسند تھا جو خود پر اعتماد کر سکے۔ یسرا کی شادی میں سب نے خوب انجوائے کیا تھا، البتہ نجیب نے روشین کو خوب ستایا تھا۔ ولیمے کے فوراً بعد ہی وہ ہنی مون پر چلی گئی۔ وہاں سے لوٹتی ہی وہ سب سے پہلے روشین سے ملنے آئی تھی۔ کیا بات ہے، کیا بہار کے سارے رنگ چرا لیے ہیں؟ وہ شرارت سے اس کے گال پر چٹکی بھرتے ہوئے بولی۔ بکو مت، جلدی سے مٹھائی منگواؤ، تمہیں ایک خوشخبری سنانی ہے۔ وہ اس کے بیڈ پر براجمان ہوتے ہوئے بولی۔ یعنی اتنی جلدی خوشخبری؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور مٹھائی بھی میں منگواؤں؟ وہ اس کی بلائیں لینے لگی۔ بدتمیز، وہ بات نہیں ہے۔ وہ شرما گئی تو اب اسے بھی جستجو ہوئی۔ تم بہت جلد میری دیورانی بننے والی ہو۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ کیا؟ روشین کو زبردست دھچکا لگا۔ میری ساس نے جب سے تمہیں میری شادی میں دیکھا ہے تب سے تمہیں بہو بنانے کی قسم کھائے بیٹھی ہیں۔ ویسے تم تو راج کرو گی کیونکہ نجیب ان کا سب سے لاڈلا بیٹا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ شٹ اپ، میں کبھی اس لنگور سے شادی نہیں کروں گی۔ میڈم اب آپ کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ انکل ہاں کر چکے ہیں اور انہیں نجیب بے حد پسند ہے۔ وہ اپنی اور اس کی دوستی کو ایک نئے نام سے پکارے جانے پر بے حد خوش تھی۔
पापा को पसंद है तो हो, मुझे तो पसंद नहीं, और जिंदगी मैंने गुजारनी है, पापा ने नहीं। जिस इंसान को मैं 2 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे जिंदगी भर नहीं, हरगिज नहीं। वो जैसे किसी ख्याल से बुरी तरह खौफजदा हो गई थी। वो सिर्फ हंसना हंसाना जानता है, आंसू क्या होते हैं, दर्द किसे कहते हैं, ये सब तो उसे पता ही नहीं। और जो इंसान आंसू और दर्द से ना आशना हो, वो रिश्तों को निभाना क्या जाने। तुम ही बताओ, भला ऐसे इंसान के नजदीक रिश्तों की अहमियत क्या हो सकती है। रोशीन, वो एक अच्छा और मुखलिस इंसान है, एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी का हर लम्हा उजला है। क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है? वो बेहद संजीदा हुई। जीवन साथी बनने के लिए जीवन और जीवन साथी दोनों का मतलब समझना बहुत जरूरी है। जिंदगी गुजारने के लिए एक लायाअमल एक सोच होनी चाहिए। हर मामले को हकीकत पसंदी की नजर से देखना बहुत जरूरी होता है। और नजीब, जो कभी मौका नहीं देखता, किसी पल की नजाकत को नहीं समझता, वही सोचता है जो सोचना चाहता है, वही बोलता है जो बोलना चाहता है। वो मेरा मुहाफिज बनकर मुझे तेज और मुंह जोर तूफानों से बचा सकेगा? हरगिज नहीं। वो बहुत पुरयकीन थी। सोच लो रोशिन, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी के किसी मकाम पर तुम्हें अपनी सोच बदलनी पड़े। आगे तुम्हारी मर्जी। वो इतना कहकर रोशिन के रूम से बाहर निकल गई। मैंने असद से वादा किया है, अब अगर वो लौटा और वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, फिर शायद किसी पर एतबार ना कर पाए। वो दुखी हो रही थी। जिससे मिले तुम्हें कुछ वक्त हुआ है, उसके लिए बहुत कुछ सोच रही हो, लेकिन अगर जरा फुर्सत मिले तो उस इंसान के बारे में भी सोच लेना जिसकी उम्मीदों का मरकज फकत तुम्हारी जात है, जिसने तमाम उम्र इसलिए शादी नहीं की कि कहीं दूसरी औरत उनकी बेटी को दुख ना पहुंचाए। रोजाना वो अपने ऑफिस के ढेरों कामों में उलझे होते, लेकिन कभी तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करना नहीं भूलते। लेकिन उनकी बदकिस्मती तो देखो, आज उनकी बेटी ही उन्हें भूल गई। आया अम्मा दुखी हो रही थी और उसे निदामत महसूस होने लगी। वो बोलती जा रही थी, जहां जेब तो उन्हें उनकी उम्र भर की कुर्बानियों का सिला दे चुका है, रह गई हो तुम। तो चलो, अब तुम्हारी बारी है, जो करना है करो, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे पापा हार्ट पेशेंट हैं। और एक बात और मत भूलना कि जो लोग जिंदगी से चले जाते हैं, शायद दुआओं से उनकी वापसी मुमकिन हो, लेकिन जिन लोगों को जानबूझकर खो दिया जाए, उनके जाने का दुख उम्र भर एक सजा बनकर रह जाता है। आया अम्मा इतना कहकर रुकी नहीं, लेकिन उसके सोचने को बहुत कुछ छोड़ गई। इस दुनिया में उसे दो रिश्ते ऐसे मिले थे जिन्हें वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। एक उसकी आया अम्मा, जो माँ से बढ़कर अजीज थी, और दूसरे उसके पापा, जिन्होंने उसके फैसलों की हमेशा इज्जत की थी, जिंदगी भर सिर्फ दिया, बदले में कभी कुछ नहीं मांगा था। और अब वक्त आ गया था कि वो उनकी मोहब्बत का मान रखती, इसलिए रोशिन ने हाँ कह दिया। लेकिन दिल में फैसला कर लिया था कि वो इस नए रिश्ते को उम्र भर का बंधन नहीं बनने देगी। कुछ ऐसा करेगी कि पापा खुद उसे ये रिश्ता तोड़ने के लिए कहें, क्योंकि वो असद मलिक को भी नहीं खोना चाहती थी। न जाने वो इतनी खुदगर्ज क्यों हो गई थी। उसने यूसरा के जरिए नजीब को अपने घर बुलवाया था, ताकि उसके साथ एक मुआहदा कर सके। वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो वो जाने पर्दों के पीछे सोफे के नीचे हर जगह क्या तलाश कर रहा था। वो चंद लम्हे देखती रही और फिर आखिर बोल पड़ी, अब यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? सवाल में बेजारी थी। वो यूसरा भाभी कह रही थी कि आफाक अंकल के घर में कोई खूबसूरत लड़की मेरा इंतजार कर रही है, क्या तुमने उसे कहीं देखा? उसकी निगाहें अब भी अनजान लड़की की तलाश में भटक रही थी। मैं ही वो लड़की हूँ, वो जल्दी से बोली। भाई, तुम लड़की हो ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं खूबसूरत लड़की की बात कर रहा हूँ। वैसे क्या तुम्हारी कोई और बहन है? उसने दिलचस्पी से पूछा। क्यों? उसने शक की निगाहों से नजीब को देखा। नहीं, मैंने सोचा हो सकता है भाभी ने मुझे उससे मिलने के लिए भेजा हो और तुम टकरा गई। वो कहते हुए बैठ गया और रोशिन का मुंह फूल गया। आओ तुम भी बैठो ना, खड़ी क्यों हो? उसने इखलाक का मुजाहरा किया। तुम भूल रहे हो, ये मेरा ही घर है, उसने याद दिलाया। हरगिज नहीं, और मान लो अगर भूलने की कोशिश करूं भी तो ये सोफों पर पड़ी डस्ट मुझे हरगिज भूलने नहीं देगी कि तुम जैसी फूहड़ लड़की का घर है। वो पुरसुकून अंदाज में बोला। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम किस कद्र बेतुका बोलते हो? वो जल कर बोली। अगर तुम मेरी तारीफ कर रही हो तो थैंक्स, और अगर तुम मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हो तो मैं तुमसे कहूंगा कि कोई ढंग का काम करो। उस पर कभी किसी बात का असर नहीं होता था। वो खामोश रही। अच्छा खैर, ये बताओ कि तुम मुझसे टकराने के सिवा और क्या करती हो? वो अपने बालों में बड़े स्टाइल से हाथ फेरते हुए बोला। कुछ नहीं, वो गला फाड़कर बोली। तो जरा आराम से भी कह सकती हो, अभी तो यूं लग रहा है कि मुंह से अल्फाज के बजाय आग के गोले बरस रहे हो। उसने उसे घूरा। ओ माय गॉड! वो एकदम चौंक उठा। रोशनी ना चाहते हुए भी मुतवज्जो हो गई। अब क्या हुआ? अभी अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, वो पुरसोच अंदाज में बोला। वो क्या? अगर हम सर्कस में तुम्हारा एक शो रखवा लें, मुंह से आग के गोले बरसाने वाली हसीना। वाह, मजा आ जाएगा, वो झूमते हुए बोला। मेरा ख्याल है अब हमें काम की बात करनी चाहिए। वो उसके आइडिया सुनकर सख्त बदमजा हो गई थी। तुम और काम की बात? खैर, उम्मीद तो नहीं, लेकिन होने को क्या नहीं हो सकता, मुझसे आखिर दुनिया में ही होते हैं। उसके लहजे में यकीनो बेयकीनी थी। देखो, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, वो साफ गोई से बोली।
हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारे करीब की नजर कमजोर है, वो इत्मीनान से बोला। जवाबन रोशिन ने उसे घूरते हुए अपनी बात जारी रखी। देखो मैंने ये जो शादी की हामी भरी है तो वो सिर्फ इसलिए कि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। उन्हें ना कहकर दुख नहीं पहुंचाना चाहती। काम की बात करो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? वो बोर होने लगा। तुम मुझसे शादी करो लेकिन कुछ वक्त के लिए, और फिर कुछ ऐसे हालात पैदा करने में मेरी मदद करो जिससे मेरे पापा खुद इस रिश्ते को तोड़ने की सलाह दें। और अगर मैं तुम्हारा साथ ना दूं तो, वो बगैर उसे देख रहा था, तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। वो इस अंदाज में बोली कि दो पल के लिए नजीब भी सागित रह गया। इतना तो वो जानता था कि वो मजबूत इरादों की मालिक है, किसी हद तक जिद्दी। एक तरफ तुम अपने पापा की खुशी पूरी करना चाहती हो और दूसरी जानिब वजह जान सकता हूँ। वो पहली मर्तबा संजीदा था। देखो नजीब, मेरे और तुम्हारे नजरियात में बहुत फर्क है। तुम जिस तरह जीते हो इस तरह जीना मेरे लिए मुमकिन नहीं, और फिर अपने नजरिए के मुताबिक मैंने अपने लिए एक राह मुंतखब की है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए मेरा सफर तवील है। तुम साथ दो तो सफर आसान हो जाएगा। वो पहली मर्तबा उससे इस कदर नरम लहजे में मुखातिब थी। वो चंद लम्हे न जाने क्या सोचता रहा, शायद ये फिल्मी सिचुएशन होने जा रही थी, मगर एकदम उसने हामी भर ली। वो हैरान हुई थी। वो दुल्हन बनकर अहमद विला में आ गई। नजीब की फैमिली दो भाइयों और एक बहन पर मुश्तमिल थी। उसके वालिदैन बहुत नाइस थे, ये बात वो पहली मुलाकात में जान गई थी। इसलिए उसका इत्मीनान था कि जितने दिन यहाँ रहेगी सुकून से रहेगी, और फिर असद के आने के बाद तो उसे अपना घर, अपनी खुशियां मिल जाएंगी। उजलाए उरूसी में बैठी वो यही सोच रही थी, तभी दरवाजा लॉक करने की आवाज पर वो चौंक उठी। उसने नजरें उठाकर देखा। दूल्हा के रिवायती लिबास में मलबूस शहजादों की सी आन बान से धीरे धीरे चलता नजीब उसके करीब आया तो एक लम्हे को उसका दिल अजब अंदाज में धड़का। लेकिन ये महज एक लम्हे का एहसास था। वो खुद को संभालने में कमाल रखती थी। वो उसके करीब आ गया और उससे पहले कि वो कुछ कहती उसने आगे बढ़कर लाइट ऑफ की और नाइट बल्ब जला दिया। ये क्या कर रहे हो? वो मारे घबराहट के हकलाने लगी। बिजली बचाइए अपने लिए, कौम के लिए। वो उसी के अंदाज में बोला। तुम मेरी नकल उतार रहे हो? वो गुस्से से फुनकारी। नहीं, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ ताकि तुम्हें ये ना लगे कि फकत तुम ही अहमक हो। और इससे पहले कि वो कुछ कहती वो मजीद बोला, प्लीज जरा जल्दी से मेरा बेड खाली कर दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, और अपने बेड के सिवा मुझे कहीं सोने की आदत नहीं है। वो बिना लिहाज किए बोला। उसकी बात सुनकर रोशिन इधर उधर निगाहें दौड़ाने लगी। देखिए मोहतरमा, ये कोई फिल्म तो है नहीं कि पहले से सोफे का इंतजाम हो। अगर सोफे पर सोने का इतना दिल कर रहा है तो जाकर हॉल में सो सकती हो। वो बेड पर बैठते हुए पुरसुकून अंदाज में बोला। मैं वहां अकेली? वो सहम कर बोली। मैं तो तुम्हें कंपनी देने को तैयार हूँ, तुम खुद ही। वो बात अधूरी छोड़कर मानी सहेज अंदाज में मुस्कुराया। मुझे तुम्हारी कंपनी की जरूरत नहीं है, मैं कहीं भी सो जाऊंगी। वो अपना शरारा संभालती हुई बेड से नीचे उतर आई। किचन में मत सोना, क्योंकि वहां हमारी मुलाजमत, जिनके बारे में मुझे यकीन है कि पहलवानों की सल्तनत का जवाल उन्हीं की वजह से हुआ था, वो वहां विराजमान है। आगे पीछे बचे कुचे इलाके में तुमने कोई जगह ढूंढ भी ली तो उनके खर्राटों से तुम्हारी जान बहक होने का इम्कान है। वैसे भी मैं किचन में नहीं, हॉल में सोने जा रही हूँ। वो मुंह बनाकर बोली। एज यू विश। वो इतना कहकर आराम से बेड पर लेट गया। सुबह उसकी आंख खुली तो खुद को सोफे के बजाय नरम नरम बिस्तर पर महसूस करके वो एकदम चौंक कर उठ बैठी। नजीब ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़ा बालों में ब्रश कर रहा था। मैं तो गेस्ट रूम में सोई थी, यहाँ कैसे आ गई? वह हैरान थी। बिल्कुल ठीक कहा, मगर क्या किया जाए कि वहां के रहने वाले तुम्हें शुक्रिया के साथ वापस कर गए हैं। वो मुस्कुराते हुए बोला। वहां के रहने वाले? वो ना समझने वाले अंदाज में उसे देख रही थी। हाँ, वहाँ एक लाल बेग अपनी फैमिली के साथ रिहाइश पजेर है। तुम्हें, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। वो उसकी बात कतः करके खफा होकर बोली तो वो उसके करीब बेड पर आ बैठा। वो हैरान सी उसे देखने लगी। तुम्हारे करीब रहकर मेरा मूड भी बदल रहा है। वो उसकी पेशानी पर लहराती लट को उसके कान के पीछे अड़सते हुए मध्यम लहजे में बोला। रोशनी को जैसे करंट सा लगा, मगर हिम्मत ही नहीं हुई कि उसे इस हरकत से बाज रख सके। तौबा तौबा, कितने गंदे बाल हैं, बिल्कुल घास जैसे। लगता है बहुत सस्ता शैम्पू इस्तेमाल करती हो। वो बोला तो रोशनी एकदम चौंक उठी। तुम कोई बात बिना मजाक के नहीं कर सकते। वो सख्त बदमजा हुई थी। अरे नहीं, मैं तो बहुत संजीदा रहता हूँ। कब? वो हैरान हुई। सोते वक्त। वो मुस्कुराते हुए बोला। रोशनी खामोशी से बेड से उतर आई और बिना कुछ कहे वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। वो उसे जाता देखता रहा। नजीब के एक बहुत गहरे दोस्त ने दोनों को दावत पर मदऊ किया था। वापसी पर देर हो गई, इसलिए राह में काफी सन्नाटा था। दो अजीबो गरीब से आदमी एकदम उनकी कार के सामने आ गए, जिसकी वजह से उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी। ये तो गुंडे मालूम होते हैं, रोशिन ने उनका हुलिया देखते हुए आहिस्तगी से कहा। हाय अम्मी जी, इतने बड़े सारे गुंडे! लगता है ये तो मेरी खूब फैटी लगाएंगे। हाय अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं? प्लीज मुझे कहीं छुपा लो। वो एक्टिंग करने लगा।
शर्म नहीं आती इतने बड़े होकर ऐसी बातें करते हो? रोशिन ने शर्म दिलाई। नजर क्यों लगा रही हो? तुमने तो मुझे निवाले खिला खिला कर बड़ा नहीं किया। वो बुरा मान गया। नजीब, ये ऐसी बातों का वक्त नहीं है। पता नहीं ये लोग कैसे हैं, अगर इन्होंने मुझे अगवा कर लिया। वो खौफजदा होकर बोली। तो क्या शुक्रिया के साथ वापस कर जाएंगे, क्योंकि मेरे सिवा कोई तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो पुरयकीन लहजे में बोला तो उसे गुस्सा आ गया। मतलब अगर मुझ पर कोई मुसीबत आएगी तो तुम मुझे नहीं बचाओगे? वो खफगी से बोली। देखो, मेरी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, अगर मैं सबकी फिक्र करने लगूं तो हो गया काम। वैसे भी जिंदगी तो उसके लिए खतरे में डाली जाती है जिसका साथ जिंदगी से ज्यादा कीमती हो। वो मुतमईन अंदाज में बोला। तुम्हारे बारे में मेरी सोच बिल्कुल ठीक थी। तुम में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। रोशिन को न जाने क्यों बहुत दुख पहुंचा था, मगर उस पर कोई असर नहीं था। और इससे पहले वो उससे मजीद कुछ कहती, वो दोनों गाड़ी के करीब आकर उन्हें उतरने का इशारा करने लगे। उनके पास हथियार थे, इसलिए उन्हें उतरना पड़ा। मोबाइल, कार की चाबी, वॉलेट, ज्वेलरी और जो भी उस वक्त ले सकते थे उन्होंने ले लिया। आधी रात को लड़की को घुमाता है, अपने आप को हीरो समझता है। एक काले भजंग आदमी ने उसे घूरा। नहीं भाई साहब, आपको गलतफहमी हुई है। ये लड़की नहीं बल्कि लड़की दिखाने वाली है। मतलब ये हमारे मोहल्ले में रिश्ते कराने वाली खाला खैरन के नाम से मशहूर है। मुझे भी लड़की दिखाने ले गई थी। वो शर्माते हुए बोला। रोशनी ने उसे घूरा। अबे हमें अहमक समझता है? हमारी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। एक आदमी ने झाड़ा। असल में ये लड़की इसलिए लगती है कि इस बुढ़िया ने आबे हयात पिया हुआ है। वो जल्दी से बोला। लड़की हो या औरत, जो भी है, सर से पांव तक कयामत है। एक आदमी ने होठों पर जबान फेरते हुए कहा। और इस एक जुमले और उस आदमी के अंदाज ने नजीब के तन बदन में जैसे आग सी लगा दी। और फिर उसने जिस तरह दोनों को पकड़कर मारा, यूं लगता था कि जैसे उसके सर पर खून सवार हो गया हो। लड़ाई के दौरान उन्होंने गोली भी चला दी थी, जो नजीब के बाजू में लगी थी। मुसलसल उसका खून बह रहा था। रोशनी खौफजदा होकर चीखने लगी, मगर उसे तो जैसे अपनी तकलीफ की परवाह ही नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उसने उसे रोका था। वो दोनों भी काफी मार खा चुके थे, इसलिए उन्होंने भागने में ही आफियत जानी। ये तो उसे मालूम था कि नजीब ब्लैक बेल्ट होल्डर है, मगर यकीन उसे आ जा रहा था। घर में एक को राम मच गया। नजीब में सबकी जान बसती थी, इसलिए हॉस्पिटल में सब डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहे थे। तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं रोना चाहिए, क्योंकि रोया तो उनके लिए जाता है जिनकी जिंदगी में कोई अहमियत हो। आंसू उसके लिए बहाए जाते हैं जिससे कोई पुरखलूस रिश्ता हो, जिससे प्यार हो। और तुम्हें तो उसकी परवाह तक नहीं। प्यार तो दूर की बात है। यूसरा को न जाने क्यों उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम इस वक्त मुझसे इस तरह बात कर रही हो, जबकि दोस्त तो दुख बांटते हैं, और तुम्हारे पास तो मेरे लिए तसल्ली के दो हर्फ भी नहीं है। कौन सा दुख और कैसी तसल्ली? तुम्हें इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो दुख भी एक दिखावा है। अगर कुछ खालिस है तो वो असद मलिक के लिए तुम्हारी फीलिंग्स। वो हकारत से बोली। मैं असद मलिक के लिए क्या महसूस करती हूँ या नजीब के लिए क्या सोचती हूँ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही इस सिलसिले में मुझे किसी को भी सफाई देने या कुछ साबित करने की जरूरत है। वो अटल लहजे में बोली तो यूसरा खामोश हो गई। उसे बेहतर होने में बहुत वक्त लगा था। इस अरसे में रोशिन ने उसका बहुत ख्याल रखा था। अब वो इस कदर बेहतर हो गया था कि घर आ गया, और उसके साथ ही दूर पार के रिश्तेदार भी जोक दर जोक उसकी खैरियत दरियाफ्त करने आने लगे। उन्हीं में नजीब के रिश्ते की फुप्पू भी थी। आय हाय, मैंने जैसे ही नजीब के साथ होने वाले हादसे की खबर सुनी तो पहली फुर्सत में यहाँ चली आई। मैंने रो रो कर दुआ की कि मेरे लाल, ये क्या हो गया। वो इस तरह रो रही थी कि सुनने वाले का दिल फट जाए, मगर देखने वाले को हंसी आ जाए, क्योंकि उनकी आंख में आंसू नाम की कोई चीज नहीं थी। फूफी जान, मैं अब ठीक हूँ, उन्हें खामोश कराने की खातिर तसल्ली देने लगा। तभी रोशनी चाय लेकर आ गई और बड़े इखलाक के साथ उन्हें चाय पेश की। अंजुम, तुम्हारी बहू तो बड़ी मगरूर है, सलाम तक की तौफीक नहीं हुई। वो खफा सी बोली। वो दरअसल मेरी वजह से बहुत डिस्टर्ब है, इसलिए शायद परेशानी में सलाम करना भूल गई होगी। अंजुम बेगम ने जल्दी से कहा, क्योंकि वो हमेशा उनकी बात को तूल देकर प्रॉब्लम्स पैदा करने वाली आदत से खाइफ थी। यूं भी परेशान तो उसे होना ही चाहिए ना, आखिर जो भी हुआ उसी की वजह से तो हुआ है। अरे, औरत की खुशकिस्मती और बदकिस्मती का मर्द पर बहुत असर पड़ता है। कोई इंसान होता है जिसका मनहूस साया सबसे पहले अपनी करीबी हस्ती को बर्बाद करता है। और बस भी कीजिए फूफी जान, वो एकदम उनकी बात कतः करके चिल्लाया। सबके सब जैसे सन्नाटे में आ गए। नजीब का ये अंदाज सबको हैरान ही तो कर गया। आपसे तो कम अज कम ये उम्मीद नहीं थी फूफी जान। सब इंसान सिर्फ इंसान ही होते हैं, और सबके इख्तियारात यकसा होते हैं। जिसके साथ जो भी अच्छा या बुरा होता है वो उसकी अपनी किस्मत से होता है। इंसान का भला इसमें क्या दखल। लेकिन जाने क्यों लोगों की आदत सी बन गई है हर मामले में औरत को मोरदुल इल्जाम ठहराने की। औरत बेवा हो जाए तो उसकी गलती, औलाद ना हो तो औरत खतावार, कोई मुसीबत आ जाए तो भी वही जिम्मेदार, सिर्फ इसलिए कि वो औरत है। मान लीजिए जो मेरे साथ हुआ, मेरी मौजूदगी में रोशिन के साथ हो जाता तो क्या तब आप
اس سے بھی اتنی ہی ہمدردی کرتی۔ وہ پہلی مرتبہ اتنے غصے میں تھا۔ روشین اس کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھی۔ میاں میں تمہاری باتیں صرف اس لیے برداشت کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ اپنا مقام بھول جائیں، وہ قدرے خفگی سے بولی۔ آپ کو اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر یقیناً آپ کو روشین بھی عزیز ہونی چاہیے، کیونکہ جن سے محبت ہو اس سے وابستہ تمام رشتے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ رہی بات مقام کی تو وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا، لیکن ایک بات آپ بھی مت بھولیے گا کہ کسی سے عزت پانے کے لیے اسے عزت دینی بھی پڑتی ہے۔ آئندہ کچھ بھی کہنے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ روشین کی توہین کرنے والے سے میں کوئی بھی رشتہ رکھنا پسند نہیں کرتا، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ نجیب تمہیں نہیں لگتا کہ تم ضرورت سے زیادہ بول رہے ہو؟ ماں نے فوراً ٹوکا۔ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا، پلیز اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے رویے پر ذرا بھی نادم نہیں تھا۔ سبھی اٹھ کر باہر چلے آئے اور روشین کچن میں اس کے لیے سوپ بنانے آ گئی، جہاں یسرا کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ وہ دوسرے چولہے پر سوپ بنانے لگی۔ اندر کچھ ہوا ہے کیا؟ بہت زوردار آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ چولہے کی آنچ دھیمی کرتے ہوئے پوچھنے لگی اور روشین نے اسے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ جواباً یسرا بالکل خاموش تھی۔ کچھ کہو گی نہیں؟ اسے یسرا کی خاموشی بہت کھل رہی تھی۔ اسد ملک کا کوئی فون وغیرہ آیا؟ وہ پوچھنے لگی۔ روشین نے بے حد چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اس وقت ہم نجیب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اسد ملک کا یہاں کیا ذکر؟ اس نے الجھ کر یسرا کو دیکھا۔ جو لوگ زندگی میں خاص مقام رکھتے ہیں انہیں یاد کرنے یا ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے وقت نہیں دیکھا جاتا۔ خیر تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، وہ اسی طرح بولی۔ صاف صاف کہو تم مجھے کیا احساس دلانا چاہتی ہو؟ روشین اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کیا تمہیں واقعی اس گھڑی کوئی احساس ہو رہا ہے؟ یسرا کی نگاہوں میں اس لمحے میں نہ جانے کیا تھا کہ روشین نے ایک پل کے لیے اسے چونک کر دیکھا اور پھر نگاہوں کا زاویہ بدل لیا، جیسے اس سے کوئی راز چھپانا چاہتی ہو۔ پھوپھی جان نے تم سے جو بھی کہا مجھے اس کا بہت افسوس ہے، نہ جانے انہوں نے بے وجہ یہ سب کیوں کہا۔ وہ جیسے بہت نادم تھا۔ ہر بات کی وجہ ہو کیا یہ ضروری ہے؟ اس نے جوس کا گلاس نجیب کی سمت بڑھایا اور خود بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ ہاں وہ اپنی بات پر اٹل تھا۔ تو پھر تم نے اس رات مجھے کیوں بچایا؟ اس کے اچانک سوال پر اس نے لمحہ بھر کو چونک کر اسے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، بھائی تھوڑی سی انسانیت تو اس ناچیز میں بھی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ جان اس کے لیے خطرے میں ڈالی جاتی ہے جس کا ساتھ زندگی سے زیادہ قیمتی ہو۔ نہ جانے وہ کیا جاننا چاہتی تھی۔ تمہیں تو میری ہر بات ایویں ہی لگتی تھی، کہیں اب میری باتوں کو تم سیریس تو نہیں لینے لگی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تمہیں سننے میں عجیب لگے گا لیکن تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ہاں نجیب مجھے تمہیں سوچنے کی جیسے عادت سی ہو گئی ہے، دل کو اب تم پر اعتبار ہونے لگا ہے۔ تم واقعی اچھے انسان ہو، وہ صداقت سے بولی۔ اچھا تو پلیز اس اچھے انسان کو ایک ٹھنڈا گلاس جوس کا لا دو کیونکہ یہ بالکل گرم ہو چکا ہے۔ اس نے گلاس اس کے سامنے کرتے ہوئے معصومیت سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ پہلی بار اس کا مذاق روشن کو ناگوار نہیں گزرا تھا۔ اچھا ہوا تم آ گئی، کل سے تم سے ملنے کی ضد کر رہے تھے لیکن طبیعت ناساز تھی اس لیے میں نے انہیں نہیں آنے دیا، اور اب دیکھو تمہیں دیکھ کر جیسے کھل اٹھے۔ وہ بہت دن بعد گھر آئی تو آیا اماں کو تو جیسے کوئی خزانہ مل گیا۔ میں بھی پاپا کو بہت مس کر رہی تھی اور شکر ہے پاپا سے ملاقات بھی ہو گئی۔ روشن کچن میں ہی بیٹھ گئی۔ آیا اماں میرے جانے کے بعد پاپا بہت اکیلے ہو گئے ہیں نا؟ وہ افسردہ نظر آنے لگی۔ ظاہر ہے بیٹیاں تو گھر کی رونق ہوتی ہیں لیکن جب گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو گھر کے ساتھ دل بھی سونا کر جاتی ہیں۔ وہ چائے بنانے کا سامان نکالنے لگی۔ پھر تو بیٹیاں بہت ظالم اور خودغرض ہوتی ہیں نا کہ اپنی خوشیوں کے لیے اپنوں ہی کے آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو بھر دیتی ہیں۔ روشن دکھ سے بولی تو آیا اماں مسکرا دی۔ پاگل یہ تو قدرت کا قانون ہے جسے ہم بدل نہیں سکتے، وہ پیار سے بولی مگر وہ اب بھی اداس تھی۔ اچھا یہ بتاؤ نجیب اب کیسا ہے؟ انہوں نے موضوع بدلنا بہتر سمجھا۔ اللہ کا شکر ہے اب تو بالکل ٹھیک ہے، وہ مطمئن انداز میں بولی۔ روشین میری بچی تم خوش تو ہو نا؟ مطلب تمہیں نجیب سے کوئی شکایت تو نہیں؟ وہ جیسے کچھ جاننے کو بے قرار تھی۔ میں خوش ہوں، وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی۔ ہمیں اس وقت نہیں نکلنا چاہیے تھا، دیکھو نا آج سڑک پھر سے سنسان ہے، اگر خدا نہ خواستہ۔ روشن بہت خوفزدہ تھی۔ تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ پچھلی مرتبہ بچ گیا تھا، ہو سکتا ہے اس دفعہ میرا ٹکٹ کٹ جائے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا روشن کی انگلیوں نے بے اختیار ہو کر اس کے لبوں کو ڈھانپ لیا تھا۔ نجیب نے ایک دم بریک لگایا تو گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ روشن نے ایک دم ہاتھ ہٹا کر نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ شاید تمہیں احساس نہیں ہوتا نجیب لیکن تم اپنی باتوں سے اکثر دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ وہ نہ جانے بتا رہی تھی یا شکوہ کر رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آیا۔ مگر میں تو صرف اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس کے لہجے کی الجھن آنکھوں میں دکھائی دینے لگی۔ تمہیں ایسا لگتا ہے مگر ایسا ہے نہیں، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ نگاہیں ہاتھوں کی لکیروں پر جمی تھیں۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا لیکن وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر چند لمحے خاموش رہا، پھر ایک دم سے خود کو نارمل کرتے ہوئے بولا،
لائف میں میرا ایک اصول ہے کہ جو سمجھ نہ آئے اسے چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر دوبارہ سے ڈرائیو کرنا شروع کر دیا، لیکن اس بار رفتار بہت دھیمی رکھی۔ اگر کوئی رشتہ الجھن کا باعث بن جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسے سلجھانا چاہیے یا توڑ دینا چاہیے؟ وہ اس طرح مخاطب تھی گویا کوئی بھٹک جانے والا مسافر کسی دوسرے سے منزل کا پتہ جاننا چاہتا ہو۔ توڑ دینا چاہیے۔ اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ روشین نے اسے چونک کر دیکھا، مگر وہ ہونٹ پیچھے سامنے دیکھ کر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ جتنا میں نے تمہیں اب تک جانا، مجھے تم سے اس مشورے کی توقع نہیں تھی۔ وہ جیسے مایوس ہوئی تھی۔ تو کیا خود غرضی کی توقع تھی؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اور تب جیسے وہ بہت کچھ سمجھ چکی تھی، اس لیے مطمئن نظر آنے لگی۔ پتہ ہے روشن، کچھ رشتے خواہش ہوتے ہیں جو اپنے وجود میں اس قدر تشنگی رکھتے ہیں کہ ہمارے اندر موجزن محبت کے سمندر کو اپنے اندر سمیٹ کر بھی تشنا رہتے ہیں۔ کیونکہ خواہش اگر تمام دنیا کو بھی اپنے اندر سمیٹ لے تو وہ تشنا رہتی ہے، اور کچھ رشتوں میں آزمائش سے گزرتے ہوئے ہم اپنی ہی ذات کے کسی پہلو سے روشناس ہو جاتے ہیں۔ کبھی اپنی مامتا کو پاتے ہیں، تو کبھی انسانیت کو، کبھی ہمدردی کو، تو کبھی محبت کو۔ انسان کی چاہتیں محدود ہوتی ہیں، لیکن محبت صرف ایک ہوتی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہت اور محبت میں فرق نہیں کر پاتے۔ وہ بول رہا تھا اور وہ بنا پلک جھپکائے اسے تکے جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کہیں تمہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ وہ بظاہر سامنے دیکھ رہی تھی، مگر ایک دم چونک کر نجیب کی جانب دیکھنے لگی۔ چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں بول پائی تھی۔ وہ بھی سامنے دیکھ رہا تھا، لیکن تمام تر توجہ روشین پر تھی۔ میری بات کا جواب نہیں دیا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے، اسے غیر ضروری باتیں سوچ کر میں ضائع نہیں کر سکتی۔ وہ جلدی سے بولی، اور وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ وہ کچھ دیر بعد بولا۔ اجازت تو یوں طلب کر رہے ہو جیسے اگر میں نہ کہوں گی تو تم کچھ نہیں کہو گے۔ روشین، ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن کئی بار ہماری ہاں یا نہ پر دوسروں کی زندگی اور موت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بولا۔ تم کبھی کبھی بہت الگ لگتے ہو۔ وہ حیران تھی۔ اور تم نہ جانے کیوں ہمیشہ صرف اپنی اپنی لگتی ہو؟ اس نے صاف گوئی سے کہتے ہوئے روشین کی گود میں رکھے ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ روشین نے بھی مزاحمت نہیں کی، گویا یہ پل زندگی کا اثاثہ ہو۔ ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر کھڑی ہو گئی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی یوں دلچسپی سے پھوار پڑتے نہیں دیکھی تھی، لیکن آج جیسے انجانی سی کشش محسوس ہو رہی تھی، اور پھر لب خود بخود حرکت کرنے لگے۔ روز آتا ہے در دل پہ وہ دستک دینے، آج تک ہم نے جسے خود سے بلایا بھی نہیں۔ شرم آتی ہے ہمیں اس کی شکایت کرتے کہ وہ اپنا جو نہیں ہے تو پرایا بھی نہیں۔ وہ اتنا کہہ کر آپ ہی آپ مسکرا دی۔ تم تو شاعر ہو قتیل، اور وہ ایک عام سا شخص۔ اس نے چاہا بھی تمہیں اور جتایا بھی نہیں۔ ایک مانوس سی آواز روشن کی سماعت سے ٹکرائی تو اس نے پلٹ کر دیکھا اور نجیب کو دیکھ کر مسکرا دی۔ تمہیں تو ہمیشہ سے دو چیزوں سے الرجی تھی، ایک شاعری اور دوسرا نجیب احمد۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اگر انسان وضاحت کے خوف سے آزاد ہو جائے تو شاید اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہو۔ مان لو اگر تم اس خوف سے آزاد ہو جاؤ تو تم کیا کرو گی؟ اس کے سوال پر وہ چونکی، پھر مسکرا دی۔ پہلے تم بتاؤ۔ روشین نے اسے امتحان میں ڈال دیا۔ سوچ لو، میں نے دل کی بات کہہ دی تو وضاحت مانگنے کا حق نہیں ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ جانتی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ نجیب نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ روشین نے یوں آنکھیں بند کر لی جیسے کوئی بہت خوبصورت سپنا ٹوٹ جانے سے خوفزدہ ہو۔ تیرے قریب آ کر میں اکثر سوچتا ہوں، میں زندہ تھا یا اب زندہ ہوا ہوں۔ اس کے الفاظ نہیں، جیسے منزل کا یقین تھے، اور بس ایک پل میں اس نے اس یقین کی ڈور سے اس کی ہر ایک دھڑکن باندھ لی تھی۔ نجیب نے دھیرے سے اسے اپنے لبوں سے اس ادھکھلی گلی پر ایک نئے اور انوکھے احساس کی داستان لکھ دی تھی۔ کوئی خوشبو تھی جو سانسوں سے اتر کر روح کے آنگن میں بکھر رہی تھی۔ اب تم بتاؤ، وہ نرمی سے بولا تو روشین نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی لائٹ براؤن پرکشش آنکھوں میں اسے اپنے لیے کوئی خاص جذبہ محسوس ہوا تھا، اور پھر وہ بے اختیار اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ تبھی روشین کا موبائل بج اٹھا۔ دونوں چونک کر ایک دوسرے سے الگ ہوئے، پھر مسکرا دیے۔ روشین نے گھڑی کی جانب دیکھا، 12 بج رہے تھے۔ یا اللہ، پاپا کی طبیعت ٹھیک ہو۔ وہ ڈھیروں دعائیں مانگتی آگے بڑھی اور موبائل اٹھا لیا۔ نمبر انجان تھا یا وہ نہیں پہچان پائی۔ ہیلو؟ اس نے موبائل کان سے لگایا اور اپنے مخصوص لہجے میں بولی۔ لوگ کہتے ہیں کاش زندگی کا سامنا ہو جائے تو وہ اپنے ہر ایک سوال کا جواب طلب کر لیں، لیکن میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں اپنی زندگی سے مخاطب بھی ہو سکتا ہوں اور اسے دیکھ بھی سکتا ہوں۔ بولو نا زندگی۔ اسد ملک خوش قسمت ہے نا؟ وہی لہجہ، وہی محبت۔ اسد تم؟ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، سماعتوں پر جیسے کوئی بم آ گرا تھا۔ وہ کتنی دیر ساکت رہی۔ کیا بات ہے روشن؟
تمہیں میرے آنے کی خبر سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ ہاں ہاں، میں بہت خوش ہوں۔ اس نے پلٹ کر نجیب کی جانب دیکھا، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ میرا خیال ہے اس وقت تمہیں نیند آ رہی ہے، ایسا کرو صبح مجھ سے آ کر ملو، وہیں جہاں ہم ملتے تھے، میں انتظار کروں گا، اوکے بائے۔ اس نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ بنا روشین کا جواب سنے وہ اٹھ کر نجیب کے قریب چلی آئی۔ آج وہ اسے سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی، اس لیے وہ فون بند کر کے اس کے قریب چلی آئی۔ وہ اس کی جانب سے پشت کیے کھڑا تھا۔ نجیب، میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کچھ ایسا جو شاید مجھے بہت پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ تو کل تھی اور نہ ہی آج ہے۔ اس کے لہجے میں ایک خالی پن تھا۔ نجیب، اس نے دھیرے سے پکارا مگر اس کا تسلسل نہیں ٹوٹا۔ ہر انسان اپنے گزرے کل کو چھوڑ کر اپنے آج میں قدم رکھتا ہے، لیکن تمہارا ناتا تو ہمیشہ تمہارے کل سے رہا ہے۔ تمہاری دوستی، تمہارا یقین اور تمہارا انتظار ہمیشہ سے تمہارے کل سے وابستہ تھا، اور میں صرف وہ راستہ بن کر رہ گیا جس کے ذریعے تم منزل پانا چاہتی تھی، اور وہ تم نے پالی۔ نجیب، میں تم سے کوئی شکایت نہیں کر رہا، سارا قصور تو میرا ہی تھا۔ کتنا سمجھایا تھا یسرا نے، مگر میں ہمیشہ یہی سوچتا رہا کہ خلوص نیت سے جس راہ کا بھی انتخاب کیا جائے اس راہ پر منزل ضرور ملتی ہے۔ جب جیون ساتھی کے لیے احساسات میں گہرائی آ جائے تو دلوں کو تسخیر کرنے کا فن اپنے آپ آ جاتا ہے۔ لیکن وہ قرب سے مسکرایا۔ میں تو فقط اپنے بارے میں تمہارا نظریہ نہیں بدل پایا، دلوں کو تسخیر کرنے کے فن سے آشنا کیسے ہو پاتا؟ اس کے لفظوں میں درد رچا تھا۔ وہ خود کو جیسے مجرم سا محسوس کرنے لگی۔ وہ رکا نہیں، مزید کچھ کہے بنا وہ کمرے سے باہر چلا گیا، اور وہ پکارتی رہ گئی۔ کھلے جو آنکھ تو خوابوں کے در نہیں ملتے، خزاں کے دیس میں خوشبو کے گھر نہیں ملتے، جزیرے پیار کے طوفاں کے قد سے اونچے رکھ یہ ڈوب جائیں تو پھر عمر بھر نہیں ملتے۔ نجیب رات سے کہاں تھا کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے سب بے حد پریشان تھے۔ انجم بیگم مصلے پر بیٹھی بیٹے کی خیریت کے لیے دعائیں کر رہی تھی، تو یسرا رب العزت سے رحم کی التجا کر رہی تھی۔ احمد صاحب ذہن کے ساتھ اسے ہر جگہ تلاش کر رہے تھے، اور روشین کی نگاہیں دروازے پر جمی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ڈھیروں دعائیں جو صرف اس کے لیے تھی۔ کہاں ہو تم نجیب؟ پلیز لوٹ آؤ، اپنوں سے کوئی یوں بھی خفا ہوتا ہے؟ خطا تو صرف میری ہے، تم باقی سب کو سزا کیوں دے رہے ہو؟ پلیز ایک بار لوٹ آؤ، وہ تو سن لو جو میں تم سے کہنا چاہتی ہوں، پھر نہ جانے زندگی موقع دے یا نہ دے۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی، تبھی اس کا موبائل بج اٹھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دوسری جانب اسد ملک تھا جو انتظار کرانے پر خفا تھا۔ اتنی دیر کر دی، کہیں اپنا وعدہ بھول تو نہیں گئی؟ آئی ایم سوری، میں آج نہیں آ پاؤں گی کیونکہ گھر میں تھوڑی سی ٹینشن ہے۔ اس نے کہا اگر میری مدد کی ضرورت ہے تو میں وہاں آتا ہوں۔ اس نے اپنی خدمات پیش کی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تھینکس۔ اس نے اتنا کہہ کر موبائل آف کر دیا۔ میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں نجیب، یہ تم مجھے کیسی سزا دے رہے ہو؟ کیا بات ہے، پریشان لگ رہی ہو؟ روشین کو یسرا کے آنے کا احساس ہی نہیں ہوا، شاید اسی لیے آواز پر وہ چونک کر پلٹی تھی۔ ہر ایک کیفیت کے درپردہ ایک وجہ ہوتی ہے، اسے رشتہ کہتے ہیں۔ انسانیت، دوستی، دشمنی یا محبت، کئی رشتے ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک تمہارا اور نجیب کا معاملہ ہے، وہ تمہاری نگاہ میں تیسرے درجے کا انسان ہے۔ دوستی کے قابل تم نے کبھی اسے نہیں سمجھا، دشمنی وہ بیچارہ تو اس لائق بھی نہیں بن پایا، اور جہاں تک محبت کا سوال ہے تو وہ تو صرف تمہارے دل میں اسد ملک کے لیے ہے۔ اس کا لہجہ قدرے سخت تھا۔ میرا نہیں خیال یسرا کہ مجھے اپنے کسی بھی رشتے کی وضاحت تمہیں دینا ضروری ہے۔ میری زندگی میں اسد ملک کیا مقام رکھتا ہے یا نجیب کی کیا حیثیت ہے، یہ تمہاری پرابلم نہیں ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم مجھ سے اس قسم کے سوالات کر کے ثابت کیا کرنا چاہتی ہو۔ وہ قدرے خفا تھی۔ روشین، میں تم سے جو بھی کہتی ہوں تمہارے آنے والے کل کے لیے۔ میں ایسے موڑ پر کھڑی ہوں جہاں ایک جانب میرا دیور ہے جو مجھے بھائیوں سے بڑھ کر عزیز ہے، اور دوسری جانب تم جو میری دوست نہیں بلکہ میرے لیے قدرت کا ایک انمول تحفہ ہو۔ میں تم دونوں کو بہت خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ تم دونوں ایک دوسرے کے بنا خوش رہ سکتے ہو۔ بہرحال میرا مقصد کبھی تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ اگر اس کے باوجود میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو تو آئی ایم سوری۔ وہ اتنا کہہ کر چلی گئی، اور روشین بہت دکھی ہو گئی۔ تم اب تک کہاں تھے؟ کل رات کے گئے، اب لوٹے ہو، تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ سب کس قدر پریشان تھے؟ وہ کمرے میں آیا تو روشین ایک تسلسل سے بولتی چلی گئی۔ وہ خاموشی سے الماری کھول کر کچھ تلاش کرنے لگا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں، کیا اب تمہارے پاس میرے لیے ایک جواب تک نہیں؟ وہ دکھ سے بولی۔ دیکھو، میں جانتا ہوں سب میرے لیے بہت پریشان تھے، اس لیے سب سے پہلے میں انہیں تمام رودات سنا کر مطمئن کر کے آیا ہوں۔ وہ نارمل سے لہجے میں کہتے ہوئے کپڑے نکال کر باتھ روم کی جانب پڑا۔ وہ سامنے آ گئی۔ کیا اب مجھے یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ میں تمہارے لیے حقیقتاً پریشان تھی؟ وہ بہت دکھی ہو رہی تھی۔ تمہیں میرے لیے کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، جو ثابت ہونا تھا ہو چکا۔
वो उसी अंदाज से बोला। इसके बावजूद कुछ बातें हैं जो तुमसे कहना बहुत जरूरी हैं। अगर नहीं कहूंगी तो मेरा दम घुट जाएगा। वो मिन्नत भरे अंदाज में बोली, और शायद अगर कह दो तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। उसके अंदाज में जरा फर्क नहीं आया था। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। हाँ, एक सवाल जरूर करूंगी कि क्या तुमने किसी पल मुझे अपनाना नहीं चाहा? क्या कभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं था? क्या तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है? वो उम्मीद भरी निगाहों से उसे देख रही थी। नहीं, उसके एक लफ्ज ने रोशनी की हर उम्मीद तोड़ दी। तुम झूठ बोल रहे हो। वो बेयकीन सी थी। तुमने सिर्फ जवाब मांगा था, सच और झूठ की शर्त नहीं रखी थी। वो सपाट लहजे में बोला, सुना है सच और झूठ में बहुत फर्क होता है, लेकिन मेरी जिंदगी का हर सच और झूठ एक ही इंसान से जुड़ा है। मैं नजीब अहमद से कभी कोई रिश्ता कायम नहीं कर सकती। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है, और मैं नजीब अहमद के सिवा किसी की नहीं हो सकती। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। वो बोली तो उसकी आंखों और उसके लहजे की सदाकत ने नजीब को चौंका दिया। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि असद मलिक कौन है और मेरा उससे रिश्ता किस नौइयत का है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम जान लो कि मैं जब जब असद मलिक से मिलती हूँ, उसकी जात मुझे मेरी सोच, मेरे नजरियात की बुलंदी का एहसास दिलाती है, जबकि तुम्हारे होने से अपने जिंदा होने का एहसास होता है। तुम्हारी मौजूदगी मुझे सीने में दिल के होने का एहसास दिलाती है। तुमने उस दिन कहा था कि कुछ रिश्ते आजमाइश होते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। ये रिश्ता मेरे लिए आजमाइश था, और हर आजमाइश से गुजरते हुए मैं अपनी जात के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह होती चली गई, और फिर अचानक मैंने मोहब्बत को पा लिया। तुमने ये भी कहा था ना कि तुम मेरा नजरिया नहीं बदल सके। हाँ, ये ठीक है, मगर तुमने मेरी दुनिया बदल डाली। तुमने मुझसे अलग कर दिया और मुझे खबर तक नहीं हुई, और जब खुद को पाना चाहा तो तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे एहसास में पाया है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, यकीन कर सको तो कर लो। इससे ज्यादा मैं तुमसे और क्या कहूँ। उसकी आंखों में नमी सी आ गई। वो खामोश रहा। रोशनी खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। वो न जाने क्या सोचने लगा। मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाहती हूँ। वो नाश्ते के बाद कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी वो कमरे में चली आई। किस बारे में? वो अनजान बन गया। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वो उसे बगौर देखते हुए बोली, मेरी सोच तुम्हारे जितनी गहरी है, ना ही मेरे नजरियात बहुत बुलंद है। फिर तुम्हारी बात बिना कहे कैसे समझ सकता हूँ? वो सादा लहजे में बोला। तंज कर रहे हो? उसे दुख हुआ। नहीं, खुद को तुम्हारी नजर से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, उसने संजीदगी से कहा। मेरी नजरों में इतनी परख नहीं, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। इसके बाद भी अगर ये सब कहने से तुम्हें तस्कीन मिलती है तो तुम खुशी से ये सब हजार बार कह सकते हो। उसकी आंखों में नमी उतर आई। आई एम सॉरी, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना हरगिज नहीं था। रोशनी ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से निगाहें झुका ली। मेरा ख्याल है तुम कुछ दिन के लिए अपने पापा के घर चली जाओ, वो खुद को संभालते हुए बोला। तो तुमने मेरे लिए ये सजा तजवीज की है? वो उसी अंदाज में बोली। अंदर बहुत कुछ टूट सा गया था, लेकिन शायद इस टूट फूट से वो नावाकिफ था, इसलिए तो ये फैसला आसानी से कर लिया, और अब तक इस कदर मुतमईन था। लेकिन अब कुछ भी कहने का वक्त शायद गुजर चुका था, इसलिए वो खामोशी से अपना सामान पैक करने लगी। मुझे यकीन था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। सच कहूं तो अगर आज भी तुम ना आती तो मैं तुम्हारे घर आ जाता। असद मलिक उसे देखकर निहाल हो रहा था। असद, मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया, मैंने शादी कर ली, वो साफ गोई से बोली। लम्हा भर को असद मलिक बुरी तरह चौंका, फिर खुद को संभालते हुए बोला, हमारा मुआशरा कुछ ऐसा ही है जहाँ वालिदैन लड़की को जबरदस्ती किसी भी खूंटे के साथ बांध देते हैं। एनीवे, अब तो मैं आ गया हूं तो तुम उससे फौरी तौर पर तलाक ले लो। किसी से डरने की जरूरत हरगिज नहीं है। आखिर ये हमारी जिंदगी है, इसे जीने का हक सिर्फ हमें है। पता नहीं वालिदैन हमेशा औलाद को और उनके फैसलों को अपने ताबे क्यों करना चाहते हैं। असद मलिक का मूड सख्त खराब हो गया। सच कहते हैं लोग, हमेशा जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता। आज तक तो जो इंसान मेरी जिंदगी में अहम महज इसलिए रहा कि उसे रिश्ते निभाना आते हैं, वो उनकी अहमियत को समझता है, आज वही मुझे सबसे मजबूत तरीन बंधन तोड़ने का मशवरा दे रहा है। उन वालिदैन के बारे में ये सब कह रहा है जिससे एक इंसान की सांस से लेकर हर एक पहचान जुड़ी होती है। उसे दुख हुआ। देखो रोशिन, मैंने अगर तुम्हें इस बंधन को तोड़ने का मशवरा दिया है तो वो इसलिए मैं तुम्हें अपनी खालिस मोहब्बत दे सकूं। और जहां तक रिश्ते निभाने का सवाल है ना, तो मेरी जिंदगी में रिश्तों के लिए जगह है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी किसी भी रिश्ते के लिए वक्फ नहीं कर सकता। मैं हकीकत की दुनिया में जीने वाला इंसान हूं। मुझे एक ही जिंदगी मिली है, जिसे मैं पूरी तरह से जीना चाहता हूँ। मुझे मेरी जिंदगी में अपनी मनचाही हर चीज हासिल करनी है, सारे रिश्ते जीने हैं। अब इसे कोई मेरी खुदगर्जी समझे या कुछ और। वो बेपरवाही से बोला, मैं तुम्हारी जिंदगी से अलग हो रही हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारी बातें बुरी लगी हैं, बल्कि इसलिए कि मुझे भी सिर्फ एक ही जिंदगी मिली है।
اور اسے میں اس کے نام کر دینا چاہتی ہوں جو ادھورا ہے، لیکن اس کے باوجود میری زندگی کا وہ پل بن چکا ہے جسے اگر زندگی سے نکال دوں تو میرے پاس کچھ نہیں بچتا، شاید زندگی بھی نہیں۔ اور اس احساس، اس پل کا نام نجیب احمد ہے۔ وہ جیسے کھوسی گئی تھی، وہ لمحہ روشین کے لیے آج تک نہیں بھولا تھا، بلکہ اس کی دھڑکنوں میں زندہ تھا۔ تم تو کہتی تھی کہ میں تمہاری ہر سوچ پر پورا اترتا ہوں اور مجھ میں ہر وہ خوبی ہے جو تم اپنے جیون ساتھی میں دیکھنا چاہتی ہو۔ اسد ملک اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں نے کہا تھا، لیکن ایک بات سچ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جواباً نفی میں سر ہلایا۔ لیکن میں نے نجیب سے کہا ہے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، اور اسد اب میری زندگی کا ہر راستہ اس تک جاتا ہے، اس لیے مجھے روکنا نہیں، کیونکہ میں نہیں رکوں گی۔ وہ اتنا کہہ کر چلی گئی، جبکہ وہ دور تک دیکھتا رہا۔ اس گھڑی اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے شاید روشن سے کبھی محبت کی ہی نہیں، ورنہ محبت کھونے کا سانحہ زندگی کی ڈور ٹوٹ جانے سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر اس کے دل میں اطمینان تھا تو مطلب محبت کا جنون اس دل میں کبھی نہ تھا۔ کیا بات ہے روشین، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس مرتبہ نجیب تمہارے ساتھ نہیں آیا، اور تم تو ایک دن بھی بمشکل ٹھہرتی تھی، اور اب 3 دن ہو گئے، ماں سے کسی نے خیریت تک معلوم نہیں کی۔ آیا اماں کے لہجے میں خدشے تھے۔ شاید انہیں اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ قرب سے مسکرائی اور صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ مطلب؟ انہوں نے روشین کو یوں دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ کچھ عمل بے وجہ سرزد ہو جاتے ہیں، کچھ رشتے عمر بھر ادھورے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ملتے ہی بچھڑنے کے لیے ہیں۔ وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں بولی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ وہ خفا ہونے لگی۔ آیا اماں، منزل پانے کی پہلی شرط راستے کا انتخاب اور اس راستے پر سفر کرنا ہے، لیکن وہ کیا کرے جسے سرے راہ زندگی مل جائے، اس کے لیے منزل سے زیادہ راستہ عام ہو جائے۔ وہ الجھی نگاہوں سے ان کے چہرے کی سمت دیکھ رہی تھی۔ اگر بات مفادات کی ہو تو ہر ایک چیز کو نظر انداز کر کے منزل کی جانب بڑھ جانا چاہیے، اور اگر جذبات کی ہو تو قدم اسی مقام پر روک لینے چاہیے جہاں دل کہے۔ روشین، فاتح وہ نہیں ہوتا جو دنیا فتح کر لے، فاتح وہ ہے جو دل کو تسخیر کر لے، اور محبت تو فاتح عالم ہے۔ وہ جیسے اس کی الجھن کو کچھ سمجھ رہی تھی۔ روشین میری بچی، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دے۔ وہ پھر سے پریشان ہونے لگی۔ مسئلہ یہ ہے آیا اماں، جس شخص سے میں محبت کرتی ہوں اس کے دل اور اس کے گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ دکھ سے بولی۔ آیا اماں کا دل تو دہل کر رہ گیا۔ میں نجیب سے بات کروں گی، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ نہیں آیا اماں، مجھے اس کا ساتھ، اس کی محبت چاہیے، خیرات نہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ مجھے زندگی کی سچی خوشیاں ملیں تو پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ پلیز آیا اماں، میرے لیے کچھ مت کیجیے۔ میری نیم جاں انا تھی میری کج ادائی کے پیچھے، تجھے بھول کیوں نہ جاتے اگر اختیار ہوتا، کبھی رائے گاہ نہ جاتی شب وصل اس طرح جو، مجھے اختیار ہوتا، مجھے اعتبار ہوتا۔ کیا بات ہے، اب تک جاگ رہے ہو؟ وہ ہال میں صوفے پر تنہا بیٹھا تھا، تبھی اسرا چلی آئی۔ ہاں بس ویسے ہی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پریشان تو تم ہو؟ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تم اپنی بھابھی سے چھپانا چاہتے ہو، وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ میری زندگی میں کچھ بھی تو چھپانے کے لائق نہیں، وہ بے دلی سے مسکرایا۔ سچ سچ بتاؤ، تم روشین کے لیے پریشان ہونا؟ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسے اس کی منزل مل گئی، مجھے خوش ہونا چاہیے نہ کہ پریشان۔ وہ زبردستی مسکرایا۔ یعنی تمہیں اس کی خوشی اور غم سے فرق پڑتا ہے؟ وہ مسکرائی۔ اب تو مجھے اپنی زندگی اور موت سے فرق نہیں پڑتا، تو کسی غیر کے لیے کیا کہوں؟ اس کا لہجہ عجیب سا تھا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ دہل سی گئی۔ شاید میں پاگل ہو گیا ہوں یا بہت بے حس۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اپنی ذات میں الجھ گیا ہے۔ مما، پاپا اور زین کتنی مرتبہ پوچھ چکے ہیں کہ روشن اچانک گھر کیوں چلی گئی۔ میں نے اس کے پاپا کی طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیا، لیکن کب تک میں اس بات کو چھپا سکوں گی کہ تم نے اس سے رشتہ توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں اسے اس معاملے کی سنگینی کا احساس دلا رہی تھی۔ رشتے تب ٹوٹتے ہیں جب انہیں بنایا جائے، جب ان کے درمیان زندگی سا احساس ہو، لیکن رشتہ تو کبھی بنا ہی نہیں کہ ٹوٹنے کی نوبت آتی۔ اس احساس کا جنم تو کبھی ہوا ہی نہیں جس کی موت کے ساتھ یہ رشتہ مر جاتا۔ وہ بہت دکھی تھا۔ دکھ کا زندہ ہونا رشتے کے زندہ ہونے کی دلیل ہوتا ہے، اور تم لوگوں کے درمیان آج بھی اس رشتے کا احساس زندہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تم اسے ماننا نہیں چاہتے، لیکن وہ پاگل لڑکی تو صرف اس احساس سے زندہ ہے۔ یسرا کے الفاظ نے اسے چونکا دیا، مگر وہ بولا کچھ نہیں۔ ایک پل کے لیے اس کی سوچ میں بے یقینی سی سمٹ آئی، مگر اگلے پل وہ سنبھل کر بولا۔ میرا خیال ہے بھابھی، آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی مجھے نہیں، تمہیں ہے کہ وہ اسد ملک سے محبت کرتی ہے۔ وہ تمہارے بنا خوش رہ سکتی ہے، اور اب وہ تمہارے بنا کسی اور کی ہو سکتی ہے۔ وہ اتنا کہہ کر رکی نہیں اور اس کے سوچنے کو بہت کچھ چھوڑ گئی۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں خوشبو کی روایت سے الگ۔
खुद पे ज़ाहिर न हुए, खुद को छुपाने के लिए। वो कब से बिस्तर पर लेटी नजीब को ही सोच रही थी। यूं ही निगाहों का ज़ाविया बदला तो उसे मुजस्सम अपने सामने देखकर वो हैरान रह गई। कितनी देर तक उसे देखती रही, फिर निगाह झुकाकर बोली, तुम यहाँ? सुना था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, अब कैसी हो? वो संजीदगी से पूछने लगा। हैरान हूँ तुम्हारे यहाँ आने पर। मैंने तो सोचा था कि अब मैं अगर मर भी जाऊं तो तुम कभी मुझे एक निगाह देखने तक नहीं आओगे। वो जैसे अब भी बेयकीन सी थी। यूं तो मैं तुम्हारे हर फैसले से आगाह हूँ, लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। क्या पता फिर जिंदगी मोहलत दे या ना दे। वैसे आज एक बात का यकीन कर सको तो कर लो कि आज के बाद तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से कभी डिस्टर्ब नहीं होगी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। जितना तुम मुझे डिस्टर्ब कर सकती थी कर चुकी, अब गुंजाइश ही कहाँ बाकी रही है। अगर उस घर से आई थी तो अपनी यादें, अपना एहसास भी साथ ले आती। जानती हो तुम्हारे लफ्जों की बाज़गश्त मुझे सोने नहीं देती। एक अधूरे से पल में मेरी जिंदगी ठहर गई है। उस पल के बाद मैंने सिर्फ सांसें ली हैं, जिया कभी नहीं। मैंने सोचा था कि जो तुमने मेरे साथ किया, तुम्हें उसकी सजा दूं, लेकिन इस थोड़े से वक्त में जो सजा मैंने भुगती है, वो एक एक पल, एक एक सदी से ज्यादा तवील था। रोशनी हैरत से उसे देख रही थी। उसका तसलसल नहीं टूटा। वो उसके करीब बेड पर बैठ गया। मैंने तुम्हें घर से जाने को इसलिए कहा था कि तुम खुशी से जी सको, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी जुदाई के गम ने पल पल मौत दी है। और इससे पहले वो कुछ और कहता, रोशनी ने उसके होठों पर हाथ रख दिया। नजीब ने उसका हाथ अपने मजबूत हाथों में ले लिया। एक बार मैंने तुम्हें खोया था, जिंदगी जीने का हौसला खत्म हो गया था। अब फिर से मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। वो इतना कहकर उसकी बाहों में सिमट गई और नजीब को लगा कि मौत की दहलीज पर अचानक जिंदगी ने उसे गले लगा लिया हो। खत्म शुद्ध।